الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. الحمد لمن قدر خيرا وخبالا. والشكر لمن صور حسنا وجمالا. وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين محبوبي الذين قاموا بنصرة الدين قواما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے مل کے پڑھ لو ذرا اونچی آواز میں. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المجرمين. دو شعر اساں قصیدے برد شریف دے پڑھنے نے، میرے نال سارے مل کے پڑھو. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام لائق عزت تکریم مکرم و محتشم میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو آج کا دن بہت ہی بڑا دن کہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو یہ تو آپ نے بارہا سنا ہے کہ جہاں 40 جمع ہو جائیں اور وہ 40 مل کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ان کی دعا رد، اور جہاں لاکھوں کی تعداد میں اجتماع ہو رہے ہوں مسلمانوں کے، تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیسے رد فرما سکتا ہے؟ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے آج کا دن بہت ہی اہم ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے، مزدور مزدوری کرتا ہے، ہفتے کے بعد یا صبح کو شروع کرتا ہے کام تو شام کو اس کو مزدوری مل جاتی ہے۔ کہیں ہفتے کا حساب ہوتا ہے کہ جمعرات کو حساب ہونا، تو جمعرات والے دن ان کا سارا حساب کلیئر کر دیا جاتا ہے، ان کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یا مہینے کا اعتبار ہوتا ہے، مہینے کے بعد ان کا حساب کیا جاتا ہے اور ان کو ان کی مزدوری دی جاتی ہے۔ میری بات توجہ کریں گے، آپ اور میں جب کسی کو کسی کام پر لگاتے ہیں تو ہم ان کو مزدوری جو دیتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، اپنی اپنی طاقت کے مطابق دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں میں رب کے کرم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن مزدوری اپنے کرم سے دینی ہے۔ جو جتنا اپنے آپ کو صاحب حیثیت سمجھتا ہے، جو جتنا اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، جو جتنا اپنے آپ کو سخی سمجھتا ہے، جو جتنا اپنے آپ کو رحم دل سمجھتا ہے، وہ اپنے اس رحم دلی کے اعتبار سے، اپنی سخاوت کے اعتبار سے وہ مزدور کو مزدوری دیتا ہے۔ میرا رب تو سارے سخیوں سے بھی بڑا سخی ہے، سارے شہنشاہوں سے بھی بڑا شہنشاہ ہے، سارے رحم دلوں سے بڑا رحم دل ہے۔ اس رب نے آج کرم فرمانا ہے، آج شہنشاہ اعظم نے اپنے بندوں کو مزدوری دینی ہے۔ تو آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام لینے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے عیدی لینے کا دن ہے۔ مولا، سارا رمضان المبارک صرف تیری رضا کی خاطر میں نے بھوک برداشت کی، تیری رضا کی خاطر مولا سب کچھ میرے پاس موجود تھا، پانی ٹھنڈا بھی موجود تھا، شدت کے ساتھ گرمی تھی، اس گرمی میں ٹھنڈا پانی میسر ہونے کے باوجود، ہر پھل میسر ہونے کے باوجود سامنے پڑے ہوتے تھے، مولا جب تک تیرا حکم نہیں آ جاتا تھا، جب تک ٹائم نہیں ہوتا تھا، مولا اس ٹائم سے پہلے تیرے حکم کی عدولی میں نے کبھی نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، بندے تو نے میری رضا کی خاطر، میرے لیے میرا ڈر اور میرا خوف تیرے دل میں تھا، اس وجہ سے تو نے دن پورا رمضان المبارک کا بھوکا گزار دیا، پورا دن تو نے رمضان المبارک کا پیاسا گزارا، شہوات نفسانی سے تو رکا رہا، صرف میری خاطر، میرے خوف سے، میرے ڈر سے۔ تو فرمایا باقیوں کو تو میں ایک جنت دیتا ہوں، تجھے میں اپنے کرم، اپنے فضل سے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ یہ آج کے عید کے دن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ جس نے روزے رکھے ہیں، ان روزے رکھنے کی وجہ سے، اللہ سے محبت اور پیار کی وجہ سے آج رب کا یہ اعلان ہے، اے میرے بندو سن لو، جس نے رمضان المبارک میں میری رضا کی خاطر مجھے راضی کیا ہے، فرمایا میں اسے 2 جنتیں انعام کے طور پہ دے رہا ہوں۔ آج کا دن، اچھا ایک اور بات بھی یہاں بتا دوں
یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے علم تصوف میں، اور 505 ہجری کی ہے، یعنی تقریباً 900 سال پہلے کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق الجنت یوم عید الفطر، اللہ نے 2 جنتوں کا تو عید الفطر کے دن اعلان فرمایا ہے۔ اللہ نے عید الفطر کو پیدا ہی جنت کو پیدا ہی عید الفطر کے دن کیا ہے۔ عید الفطر اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑا دن ہے، عظمتوں والا دن ہے، چونکہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت عطا فرمانی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ پاک نے جنت کو پیدا ہی اسی دن فرما دیا ہے۔ یہ بھی ایک نسبت ہو گئی، چونکہ اس دن پیدا فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی دن اعلان ہے، اے جنت میں نے تجھے پیدا بھی اسی دن کیا ہے، اور میں اسی دن تجھے بھرنے کا اپنے بندوں میں اعلان بھی فرما دوں گا۔ تو آج کا جو یہ دن ہے، یہ دن اتنا اہم اور بڑا دن ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو جادوگر تھے، انہوں نے توبہ کی تھی، توبہ کر کے اللہ کے حضور جھک گئے تھے۔ جیسے ہم آج اجتماعی حالت میں، اجتماعی کیفیت کے اندر جمع غفیر پوری دنیا میں مسلمانوں کا، عالم اسلام کا ایک اجتماع ہوگا، اور اس میں سب رب کے حضور جھک جاتے ہیں، وہ جو پورا سال بھی نہیں نہ آتا، آج کے دن وہ بھی ضرور آتا ہے۔ آج کا ایسا اجتماع ہے کہ اگر غفلت کے پردے اتنے تھے کہ وہ نہیں آ سکا رب کی بارگاہ میں، آج اللہ کا فضل اور کرم ایسا ہوتا ہے اس کو بھی رب کی رحمت اپنے گھر پہ لے آتی ہے۔ تو توبہ آج کے دن بندے کو کر لینی چاہیے۔ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو پورا سال بھر اللہ کے حضور نہیں آتے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جادوگر تھے، جادو کفر کے زمرے میں آتا ہے، بہت بڑا اور کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، لیکن چونکہ دن یہی تھا، اس دن میں چونکہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ کے دور کے جادوگروں، عید الفطر کے دن کی وجہ سے میں تمہارے لیے معافی عام کا اعلان فرما رہا ہوں۔ تو جس طرح ان کے لیے معافی عام تھی، امت مسلمہ کے لیے بھی آج کے دن کے لیے عام معافی ہے۔ مانگ لو رب سے جو مانگنا ہے، اے گناہگارو مانگ لو رب سے جو مانگنا ہے۔ آج رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت، فضل اور کرم اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، اور پکار پکار کر میرا رب کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا دولت، اس کو دولت مل جائے، ہے کوئی مانگنے والا اولاد، اسے اولاد مل جائے، ہے کوئی مانگنے والا پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے چھٹکارا پانے والا، کہ آج کے دن اس کو تمام تکلیفوں سے، تمام دکھوں سے چھٹکارا مل جائے۔ آج کا دن ہی چھٹکارا پانے کا دن ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو یہودیوں کے 2 تہوار ہوا کرتے تھے، وہ 2 تہوار مناتے تھے۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، یہودیوں کے 2 تہوار ہیں، وہ ان تہواروں میں اجتماع کرتے ہیں، میں آپ کی امت کو 2 دن ایسے دوں گا جس دن میں وہ اجتماع کریں گے میں ان کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، میں ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دوں گا۔ وہ ان دنوں میں جو کچھ مانگیں گے، ان کے تو تہوار ہوتے ہیں لہو و لعب کے، کھیل کود کے۔ یہ حال میں ہولی کتنا عجیب سا ہوتا ہے، ہولی کا منظر، یہ تہوار ہوتا ہے ان کا، منایا جاتا ہے۔ فرمایا ان کے تو تہوار مختلف ہوں گے، لیکن اے محبوب تیری امت کے تہوار، تیری امت کے جو عید کے دن ہوں گے، 2 ایسے موقع ہوں گے، فرمایا جو جو آئے گا جھولی پھیلائے گا میں ساروں کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دوں گا۔ تو آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام اور عیدی لینے کا دن ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص ایک عمل، اس دن کا جو انعام ہے وہ خاص، یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔
آپ فرماتے ہیں رویہ اذا کان غدات عید الفطر، جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، بعث اللہ الملائکہ فیہبطون الی الارض، کیسا رب نے انعام فرمایا ہے۔ میں نے اگلے دن رات کو لیلۃ القدر والی رات کو بھی میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ عید الفطر سے پہلے لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیوں عطا فرمائی ہے؟ ایک واقعہ پچھلی امتیوں کا ایک بیان کیا گیا تھا، تو اس میں ایک شخص کی عمر تھی 500 سال۔ کتنی عمر تھی؟ میرے ساتھ اگر بولتے رہیں گے مجھے پتہ چلے گا کہ سمجھ آ رہا ہے۔ کتنی تھی؟ 500 سال۔ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے، اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ یہ معاملہ، یہ واقعہ جب حضور کو پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک غم سا ہوا، ایک تکلیف سی ہوئی کہ مولا تو نے پہلے نبیوں کی امتیوں کو اتنی بڑی عمریں دی ہیں اور انہوں نے اتنی بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں، میری امت تو یہ نہیں کر پائے گی، وہ تو پیچھے رہ جائے گی، جبکہ تیرا وعدہ یہ ہے ان اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا ہے حرمت الجنت علی الانبیاء واممها حتی تدخلوا الجنت وانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنت کو تمام نبیوں پر اور تمام نبیوں کے امتیوں پر اس وقت تک حرام قرار دیا ہے جب تک آپ کی امت اور آپ جنت میں تشریف نہ لے جائیں۔ یعنی تیرا وعدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ جنت میں پہلے جائے گی اور آپ پہلے جائیں گے، باقی سارے نبی، ساری امتیں جنت میں بعد میں جائیں گی۔ مولا ان کی تو عمریں بڑی بڑی ہیں، زیادہ ہیں، میرے امت کی عمریں تو تھوڑی ہوں گی، 100 سال، 50-60 سال اب تو ہو چکا ہے، 150 سال لے لو، زیادہ 200 سال تک جائیں گی، عمریں تو تھوڑی ہوں گی، وہ عبادت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ پریشان نہ ہوں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں رب مالک ہوں، میں رب خالق ہوں، لیکن میں نے آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ کے ذمہ کرم پر ہے اپنے محبوب کو جو عطا کرتے جائیں، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، ہم آپ کو وہ سب عطا کرتے چلے جائیں گے جو آپ اپنی امت کے لیے مانگتے چلے جائیں گے۔ تو ایک رات ملی، کہیں تو شب برات مل رہی ہے، کہیں شب معراج مل رہی ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی رات، ایک رات عبادت کرو تو ہزاروں مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ وہ جو شخص جس نے 500 سال تک عبادت کی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور جب وہ پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا، اب یہاں بہت ہی قابل غور بات ہے، توجہ ہے، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جا، تجھے میں نے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی ہے، اپنے، اب وہ جنت میں تو جا رہا ہوگا لیکن دل میں سوچے گا یا اللہ میں نے جو 500 سال تیری عبادت کی ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے، مولا تو نے تو مجھے اپنے فضل سے جنت دی ہے، جو میں نے عبادتیں کی ہیں، جو میں نے ریاستیں کی ہیں، مولا اس کا کیا مول ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی جزا مجھے کہاں ملے گی؟ اللہ اکبر۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس میرے بندے کی آنکھ نکال دو، آنکھ نکالی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا حساب کی تم نے بات کی ہے، آؤ پھر حساب کرتے ہیں۔ آنکھ نکال کر اللہ فرمائے گا ایک ترازو میں رکھ دو اور 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھ دو اور تولو کون سی، یا میری نعمت کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا اس کی 500 سال کی عبادت کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ جب وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا تو فرمایا آنکھ کی نعمت کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔
آج ہمیں سوچنا چاہیے، اگر آج عید کا دن ہم نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، آنکھوں کے ساتھ آئے، پیروں کے ساتھ چل کر آئے، بول بھی رہے ہیں، گفت و شنید بھی کر رہے ہیں، گھر جا کے عید بھی ملیں گے، خوشیاں بھی منائیں گے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی نعمتیں کی ہیں، فرمایا ساری کائنات مل جائے میری نعمتوں کا شمار کرنے لگ جاؤ، فرمایا تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، میری نعمتیں تم پر سے گنی نہیں جائیں گی۔ اتنی میں نے نعمتیں اپنے بندوں پر کی ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ پر کرم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن رو رہے تھے۔ اب عمر کے کیا کہنے، شیطان سائے سے ڈر کے بھاگتا ہے، ان الشیطان یفر ذل عمر، شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھاگ جاتا تھا، وہ عید کے دن رو رہے ہیں۔ کسی صحابی نے آ کر عرض کیا یا امیر المومنین ما وجہ بکائک، یا امیر المومنین آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا خبر، اللہ نے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے جنت، جس کو اللہ کے ہم حبیب نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی تھی، وہ فرما رہے ہیں کہ کیا پتہ رب نے میرے روزے قبول کیے ہیں یا نہیں کیے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو عید کا جو دن ہے، اس دن میں خوشیاں ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھنا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک بہت پیارا مقولہ ہے، آپ فرماتے تھے کہ جو اللہ کو خوشی میں یاد نہیں کرتا، خوشی میں جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، دکھوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ دکھوں میں، پریشانیوں میں بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے۔ آج عید کا دن ہے، حالانکہ اتنا بڑا دن ہے، انعام و اکرام کا دن ہے، ہم نے وہ ساری رمضان المبارک کی جو برکتیں جو ہم نے سمیٹی ہیں، وہ ساری کی ساری آج کے دن میں ضائع کریں گے۔ جتنا بجٹ ہم نے اکٹھا کیا ہوتا ہے، آج کے دن ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ لاہب و لعب، شرارتیں، شیطانگیاں، معاملات، گالم گلوچ، لڑائیاں جھگڑے، عیاشیاں آج کے دن میں گزر۔ یہ 3 دن عید کے، اور ان میں سے جو یہ پہلا دن ہے، یقین کریں بہت ہی اہم دن ہے۔ آج کا دن ہمارا ماہ رمضان المبارک میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن افسوس اور تکلیف یہ ہوتی ہے کہ عید کے دن نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے خوشیاں دی ہیں، تمہیں اللہ نے فضل اور انعام اور نعمتیں دی ہیں، تم نے رب کو عید والے دن بھلا دیا، خوشی والے دن بھلا دیا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں جو رب کو خوشی والے دن بھلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھوں والے دن بھی اس پر کرم اور رحمت کے دروازے نہیں کھولتا، اللہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے خوشی کے دن اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں پسندیدہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان غداۃ عید الفطر، جب عید الفطر کا دن آتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، فرشتوں جاؤ، فیحبطون الی الارض ویقومون علی افواہ السکک، فرشتے زمین میں آ جاتے ہیں اور وہ گشت کرتے ہیں، فرشتے گشت کرتے ہیں اور گشت کر کے ڈھونڈتے ہیں کہاں پر مسجد کا چوک ہے، کہاں عیدگاہ کا چوک ہے۔ وہ عیدگاہوں کے چوک ہوں، جو گلیوں کے کونے ہوں، ان کونوں میں، چوکوں میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ جَمِيعُ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا الْجِنَّ، فرمایا ان فرشتوں کی آواز سوائے انسانوں اور جنوں کے ساری مخلوق سنتی ہے کہ فرشتے پکار رہے ہیں اللہ کے بندوں کو، فرشتے پکار رہے ہیں اللہ کے بندوں کو۔ کیا وہ ندا دیتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں یا امت محمد اخرجوا الی رب کریم یعطی الجزاء یعطی العطاء الجزیل، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب کے امتیوں، گھر نہ بیٹھے رہو، اپنے کریم رب کی طرف آ جاؤ، اپنے کریم رب کی طرف آ جاؤ۔ یہ فرشتے بلا بلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، کیوں آئے؟ یعطی الجزاء العطیل،
یعطی العطاء الجزیل، تم رب کے بارگاہ میں اس وجہ سے آؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسا انعام دینا ہے کہ اس جیسا انعام تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عطاء الجزیل، حظ وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہیں انعام دینے والا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ، فرمایا آج کے دن یہ ایسا دن ہے، اگر تو بڑا پاپی ہے، بڑا سے بڑا مجرم ہے، بڑا سے بڑا گناہگار ہے، راندہ درگاہ ہو چکا ہے، اللہ سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ قریب آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، فرمایا ذنب العظیم، بڑا سے بڑا بھی گناہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر کے دن کی برکت کی وجہ سے اللہ تیرے سارے بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ نکلو عید کی طرف، اخرجوا الی رب کریم فاذا برزوا الی مصلاہم قال اللہ للملائکہ، جب سارے عید کے دن جمع ہو جاتے ہیں اکٹھے عیدگاہ میں سب سارے جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر فرشتے رب سے کہتے ہیں، رب سے عرض کرتے ہیں، قال اللہ للملائکہ ما جزاء الاجیر اذا عمل، اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے بندو، اے فرشتوں تم بتاؤ میں اپنے بندوں کو کیا انعام دوں، میں اپنے بندوں کو۔ پھر فرمایا اذا عمل، جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، یہ جو لفظ ہے، جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو اجرت کیا ملنی چاہیے؟ فیقولون جزاؤہ ان یوفی اجرہ، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اپنے بندوں کو اتنا اجر دے کہ تیری عیدگاہ سے جب یہ گھر جائیں تو مولا مایوس ہو کر نہ جائیں، مولا دلوں کے اندر پریشانی نہیں ہونی چاہیے، چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا کروں؟ فرمایا اتنا اجر دے دے مولا اپنے بندوں کو، اتنا اجر دے دے کہ یہ جب گھر جائیں تو تجھ سے راضی ہو کے جائیں، فرمایا یہ تجھ سے راضی ہو کے جائیں، یوفا اجرہ، پورا ان کو اجر ملنا چاہیے جس سے وہ راضی ہو جائیں۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فرشتوں سن لو، اشہدکم انی قد جعلت ثوابہم ردائی و مغفرتی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے قد جعلت ثوابہم، میں نے ان کا ثواب یہ رکھا ہے کہ میں نے ان کے زندگی کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیے ہیں، اور میں ان کے لیے لکھ رہا ہوں میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، فرمایا ردائی، میں نے اپنی رضا بھی انہیں دے دی ہے اور ان کے میں گناہوں کو بھی معاف فرما رہا ہوں۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عیدگاہ میں آگے ہو، یا عبادی سلونی، بندے ہو میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، فوعزتی وجلالی لا تسألونی اليوم شیئا فی جمعکم الا لآخرتکم الا اعطیتکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، آج کے دن اگر تم آخرت کی کوئی بھی چیز مانگو گے، جنت مانگو گے، نبی کا ساتھ مانگو گے، صحابہ کا ساتھ مانگو گے، اہل بیت کے ساتھ مانگو گے، فرمایا جو مانگو گے، اگر جنت الفردوس مانگو گے تو وہ جنت الفردوس دوں گا، فرمایا صحابہ کی معیت مانگو گے تو صحابہ کی معیت دوں گا، ختم نبوت کے پہروداروں کا ساتھ مانگو گے تو ان کا ساتھ دوں گا، فرمایا جو آج کے دن تم مانگو گے آخرت کے حوالے سے، فرمایا وہ سب آج کے دن اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں وہ سب تمہیں عطا فرما دوں گا۔ یہ تو تھی آخرت کی بات۔ اب سنیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ پھر فرماتے ہیں اپنے بندوں سے سلونی یا عبادی، ہے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، فرمایا وعزتی وجلالی لأسترن علیکم اثراتکم، یہ بہت بڑی بات ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جب تمہارے ہاتھ بول رہے ہوں گے، تمہاری زبانیں بولیں گی، تمہارے آنکھیں بولیں گی، تمہارے دل بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے، بلکہ حکم یہ ہے کہ زبانیں بند ہو جائیں گی، باقی اعضاء سارے بول رہے ہوں گے، مولا اس نے ہاتھ سے یہ گناہ کیا تھا، مولا اس نے آنکھ سے یہ گناہ کیا تھا، مولا اس نے کان سے یہ گناہ کیا تھا، مولا اس نے فلاں گناہ کیے تھے، ہر عمل بولے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن مانگو مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، کل قیامت کے دن میں تمہیں کسی کے آگے شرمندہ نہیں کروں گا۔ ان اللہ ستار یحب الستر، اللہ پردے دینے والا ہے، اور فرمایا جو پردے رکھتا ہے نا، پردے رکھتا ہے، اللہ اس کو محبت فرماتا ہے۔ آج کا مزاج تو بگڑ گیا ہے، کوئی بات آنے کی دیر ہے بس تیلی لگ گئی۔ ان اللہ ستار یحب الستر، آگے وعزتی وجلالی، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سارے اعلان، لمبی حدیث ہے، میں اپنی بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے فینفروا، عیدگاہ میں جمع ہوئے ہو، میرے حضور آپ تم نے سجدہ کیا ہے، لو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، قیامت کے دن میں تمہاری پردہ پوشی بھی کروں گا، تمہارے عیبوں کو چھپاؤں گا، جو جو تم آخرت کے حوالے سے مانگتے ہو میں وہ آخرت کے حوالے سے بھی دوں گا۔ فرمایا وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَذَرْتُكُمْ، اگر دنیا کی بھی کوئی چیز تم آج کے دن مانگو گے فرمایا وہ سب میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اتنا بڑا انعام۔ پھر فرمایا فَيَنْفِرُوا، چلے جاؤ، مغفورا لکم قد ارضیتمونی، تم بخشے ہوئے ہو، تم نے مجھے راضی کر دیا ہے، ورضیت عنکم تفرح الملائکۃ ویبشرون، فرشتے جب یہ بات سنتے ہیں نا وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ خوش ہو کے فرشتے جب آسمانوں پر جاتے ہیں یا فرشتے اپنے فرشتوں کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ گلے ملتے ہیں اور مبارک دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو بخش دیا ہے، جس نے جو مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ سب عطا فرما دیا ہے۔ ایک چونکہ عید کا دن ہے، میری تقریر ختم ہو چکی ہے، 2 مسئلے میں نے بتانے ہیں، وہ سماعت کر لیں۔ ایک تو صدقہ فطر جو ہے، صدقہ فطر کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں بندے کے پاس، ایک تو مال تجارت ہو، 5 چیزیں بنتی ہیں۔ مال تجارت یعنی وہ مال جو اس نے بیچنے کے لیے لیا ہے وہ اس کے پاس موجود ہو، اس کی قیمت لگائے۔ سونا موجود ہے یا چاندی موجود ہے یا اس کے پاس نوٹ کرنسی موجود ہے، یا یہ 4 چیزیں ہوگی۔ 5ویں چیز اس کے پاس کوئی سامان پڑا ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے، مثلا اس کے پاس موبائل تھا، ڈبے میں پڑا ہے، کام نہیں آ رہا، اس نے لیا ہے لیکن وہ ضرورت سے زائد ہے۔ کپڑا اس نے کوئی لیا ہے، ضرورت سے زائد ہو گیا، وہ پڑا استعمال نہیں کیا اس نے۔ اسی طرح برتن ہے، وہ برتن اس نے لیے ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، پڑے رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے اس چیز کو جمع کر کے ملا کے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں بن جاتے ہیں، جس کا حساب لگایا تقریباً 87,000 یا 90,000 کے لگ بھگ، اگر اس کے سارے مال اور ان چیزوں کی قیمت 87,000 یا 90,000 تک بنتی ہے تو اس پر صدقہ فطر ہے۔ گندم کے اعتبار سے بندہ دے، جو کے اعتبار سے دے، کھجور کے اعتبار سے دے، کشمش کے اعتبار سے دے۔ جو کم حیثیت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر دیں۔ جن کو اللہ پاک نے دیا ہے مال ان کو چاہیے کہ وہ کھجور 4 کلو بنتی ہے، 4 کلو، کشمش بھی 4 کلو، جو بھی 4 کلو کے حساب سے آپ اپنا صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی طرف سے دے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے دے۔ اگر کوئی بندہ اپنے بیوی کی طرف سے جو کہ خود صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے دینا چاہتا ہے، یا اپنے بچوں کی طرف سے دینا چاہتا ہے جو کہ خود صاحب نصاب ہوں، تو ان کو بتلا دے کہ میں نے تمہارے حصے کا صدقہ فطر ادا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی روزے عبادتیں قبول فرمائے، آمین و آخر دعوانا۔